السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 5ویں جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 15واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ سپہ کہتے ہیں فوج کو اور سالار لیڈر کے معنی میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عامر آج بہت خوش تھا۔ اس کے اسکول میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ یوم کہتے ہیں دن، یوم آزادی یعنی آزادی کا دن۔ اس موقع پر اسکول میں ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا جس کا موضوع تھا پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ موضوع کہہ سکتے ہیں آپ، ٹاپک ان انگلش۔ اس ڈرامے میں بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے حالات پیش کیے گئے تھے۔ عامر نے بھی اس ڈرامے میں حصہ لیا۔ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا اور سب نے طلباء کی بہت تعریف کی۔ عامر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے عامر کو مبارکباد دی۔ عامر نے کہا، ابو، میں 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ انگریز اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے، تاجر بن کر آئے۔ تاجر، تجارت کرنے والا، ٹریڈرز کہہ سکتے ہیں ہم۔ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اپنے ملک کا مال یہاں بیچنے لگے۔ قائم کرنے کا مطلب ہے بنانا، اسٹیبلش کرنا، اور یہاں کی چیزیں اونے پونے داموں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی صنعتوں کے، صنعت کہتے ہیں انڈسٹری، صنعتوں کے مالک بن بیٹھے۔ اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملکی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ انتظامات، سسٹم کے، رولنگ سسٹم، ٹھیک ہے، اس کے گورننس کہہ سکتے ہیں ہم۔ 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی۔ انگریز بادشاہ کو وظیفہ دیتے تھے اور حکم کمپنی کے افسروں کا چلتا تھا۔ عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ابو، تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا، انگریز بڑے طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی، ابو نے جواب دیا۔ عامر نے کہا، تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ ابو نے بتایا، نہیں بیٹا، انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی ان کا حکم مانتے تھے۔ تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا، فوج تو تھی لیکن برائے نام۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال کیا۔ ابو نے بتایا، انگریزوں کا ظلم اور ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، عوام میں بے چینی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی عوام کے حالات کا علم تھا، وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جد و جہد میں لگے تھے۔ عامر نے کہا، ابو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ انگریزوں کے خراب رویے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے اپنے انگریز افسروں کو قتل کر دیا۔ 10 مئی 1857 کو 5000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا۔ اگلے دن وہ سپاہی لال قلعہ پہنچے، بہادر شاہ ظفر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کیا۔ سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ کی فوج ہو گئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں بیٹا، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی۔ ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا۔
ابو نے بتایا اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں، انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے، وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی، ان کے پاس وسائل کی بھی بے انتہا کمی تھی، اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی، عامر نے کہا۔ ابو نے کہا ہاں بیٹا، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی، انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور ان کے 2 بیٹوں کو سر عام گولی مار دی گئی۔ انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا، بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور جلا وطن کر کے انہیں رنگون بھیج دیا۔ اپنے وطن سے دور؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا ہاں بیٹا، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی، وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے، انگریزوں نے ان کی خواہش بھی پوری نہیں کی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں رنگون ہی میں دفن کر دیا گیا۔ عامر نے پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر اپنے وطن آ ہی نہ سکے؟ ابو نے کہا ہاں بیٹا، نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے اس سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جنگ شروع ہوئی تھی، وہ 15 اگست 1947 کو کامیابی سے ہمکنار ہوئی، یعنی کامیابی نصیب ہوئی۔ اس کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ ابو، آپ نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی، میں یہ سب باتیں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، وہ بھی سن کر خوش ہو جائیں گے، عامر نے کہا۔ اب ہم مشق دیکھ لیتے ہیں۔ موضوع کا معنی ہے وہ مسئلہ جسے بنیاد بنا کر کچھ کہا یا لکھا جائے۔ سپہ سالار کا معنی ہوتا ہے فوج کا سردار، حیرت زدہ کا معنی ہے حیران، برائے نام نہ ہونے کے برابر، نجات کا معنی ہے چھٹکارا، رہائی، بغاوت کا معنی نافرمانی، غدر، سربراہی کا معنی سرداری، بدسلوکی کا معنی برا برتاؤ، منظم کا معنی باقاعدہ، اور وسائل کا معنی ہے ذرائع، یہ وسیلے کی جمع ہے۔ سرعام عوام کے سامنے، غدر بغاوت یا ہنگامہ کے معنی میں ہے۔ جلا وطن، اس کا معنی ہے دیش سے نکالا ہوا۔ باقیات، بچی ہوئی چیزیں، ہڈیاں۔ ہمکنار ہونا یعنی ملنا، فراہم کرنا، بہم پہنچانا یا پھر جمع کر دینا۔ اس کے بعد ہم سوالات دیکھتے ہیں، یہ غور کیجئے، اس نقطے کو دیکھیں۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں جس جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا، اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے اتحاد کی ایک غیر معمولی مثال قائم کی تھی۔ اتحاد یعنی یونٹی کی ایک غیر معمولی مثال قائم کی تھی، جو عام طور پر دیکھنے میں اور دیگر ملکوں میں یا دوسرے ممالک میں نظر نہیں آتی۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ یہاں ہمیں سوالات دیکھیں گے اور ان کے جوابات لکھنا ہے۔ عامر نے جس ڈرامے میں حصہ لیا اس کا موضوع کیا تھا؟ عامر نے جس ڈرامے میں حصہ لیا تھا اس کا موضوع تھا پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ ملک میں انگریزوں کے خلاف اور کون کون لوگ جد و جہد کر رہے تھے؟ تو ملک میں جد و جہد کرنے والوں میں بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ جد و جہد کر رہے تھے۔ میرٹھ کے سپاہیوں نے قلعہ پہنچ کر بہادر شاہ ظفر سے کیا درخواست کی؟ میرٹھ کے سپاہیوں نے لال قلعہ پہنچ کر بہادر شاہ ظفر سے درخواست کی کہ وہ ان کی فوج یعنی سپہ سالاری میں یا پھر ان کی نگرانی کریں، یعنی ان کے فوج کی کمانڈری وہ اپنے ہاتھ میں لیں اور فوج کی رہنمائی کریں۔ انگریز دلی پر قبضہ کرنے میں کس طرح کامیاب ہوئے؟ انگریز دلی پر قبضہ کرنے میں
किस तरह कामयाब हुए؟ इसका जवाब होगा इस इस तरह के अंग्रेज़ों की फ़ौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रहीं। अंग्रेज़ अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे। वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डट कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फ़ौज मुनज़्ज़म न थी। उनके पास वसाइल की भी बेइंतहा कमी थी। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। शुरू करेंगे इस तरह के अंग्रेज़ों की फ़ौज लिए, छोड़ देंगे यहाँ। और अगर इसको मुख्तसर यानी कम लफ्ज़ों में लिखना है तो लिखेंगे कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक, यहाँ से आप लिख सकते हैं। मतलब अगर बहुत कम लफ्ज़ों में आपको जवाब लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फ़ौज मुनज़्ज़म ना थी। उनके पास वसाइल की भी बेइंतहा कमी थी। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। यहाँ तक।